ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپنا یہ ادارہ دارالعلوم تدریس القرآن، جس کے زیر سایہ یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے، جہاں سے ماشاءاللہ یہ 30 بچے حفظ قرآن کی تکمیل کیا ہے، جن کے سروں پر اکابر علماء کے ہاتھوں دستار پگڑی باندھی گئی ہے۔ دوستو، پھل سے درخت کو پہچانا جاتا ہے، پھل عمدہ ہوتا ہے تو درخت کی قدر ہوتی ہے اور اس سے محبت ہوتی ہے، اس کی دیکھ ریکھ آدمی کرتا ہے۔ درخت چھوٹا اور کہتے ہیں پھل بڑا، دیکھنے جائیے تو لگتا ہے کہ یہ چند کمروں پر مشتمل کوٹھلی، کمرہ بھی نہیں، کوٹھلی چھوٹی چھوٹی ہے، اس میں مدرسہ، اور پھل اتنا بڑا۔ کوئی بڑا ادارہ ہوتا ہے جہاں 30-32 حافظ ہوتے ہیں، اور دیکھنے میں چھوٹا سا، اور الحمدللہ ہمارے قاری عبدالقادر صاحب کی محنت، ان کے اساتذہ کی محنت رنگ لائی ہے کہ چھوٹے سے ادارے سے اتنے علمی فیض کی شکل ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہے۔ اپنے بزرگوں سے ہم سب نے قرآن کریم کے متعلق ابھی بات سنی، حضرت مولانا مفتی غیور احمد صاحب دامت برکاتہم کے زبانی بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھلائے، پڑھے اور پڑھائے۔ کم میں مخاطب پوری دنیا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت ہے، اور صدر جمہوریہ سے لے کر کے چپراسی تک جو بھی چھوٹے بڑے ہیں سب مخاطب ہیں کہ تم سب میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے اور پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ دوستو، خیریت جو وہ ہر طرف سے آتی ہے۔ آپ کی اولاد میں سب سے بڑھیا اولاد وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ آپ کے مالوں میں سب سے بڑھیا مال وہ ہے جو قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھلانے پر لگایا جائے۔ آپ کے وقتوں میں سب سے بڑھیا وقت وہ ہے جس کے اندر قرآن پاک سیکھا جائے اور سکھایا جائے۔ آپ کے مکانوں میں اور آپ کے زمینوں میں سب سے بڑھیا زمین اور سب سے بڑھیا مکان وہ ہوگا جس میں قرآن پاک پڑھا جائے اور پڑھایا جائے، سکھایا جائے اور سکھلایا جائے۔ دوستو، ہم سب کا ایمان و یقین ہے، اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق ہے اور سچ ہے، سب سے بہتر یہی لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اگر ہماری نظر میں وہ گھٹیا اور چھوٹیا نظر آتے ہیں تو یہ ہمارے عقل کی کمی ہے۔ لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ اللہ کی نظر میں سب سے اچھے ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ یہ اس لیے کمتر اور چھوٹیا اور گھٹیا نظر آتے ہیں کہ اس لائن سے تنخواہ کم ہوگی، روپیے پیسے کم آئیں گے، اس لیے یہ ان کی وقات نہیں ہے۔ اور ابھی جو حضرت مولانا مفتی غیور احمد صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے بڑی قیمتی بات بتائی، اس لیے دوسری طرف میں تر ہے، 50,000 لاکھ اور بڑھتے چلے جائیے، اتنی تنخواہ ہے، اس لیے ادھر نظر ہے اور قرآن پاک کی طرف نظر نہیں ہے۔ دوستو، سب سے بہتر جب آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا اور سکھلاتا ہے، اللہ کی نظر میں، اللہ کے محبوب حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، تو ہمیں بھی اپنے دل پر بوجھ ڈال کر کے، زور ڈال کر کے سمجھنا ہوگا اور یقین کرنا ہوگا کہ واقعی میں یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مدرسے
جہاں دینی تعلیم ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے، واقعی میں اللہ کی نظر میں یہ بہت اونچے ہیں۔ ہم سب واقعہ پڑھتے ہیں۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی چھوٹی سی جھوپڑی میں ہے، اسی میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا ہے اور اسی میں ان کا یحییٰ نام کا لڑکا بھی سویا ہوا ہے۔ رات میں قرآن پاک یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، گھوڑا بدکنے لگتا ہے، اور جب اس کو موقوف کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، تو گھوڑے کا بدکنا بند ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ کوشش کیا اور یہی شکل آئی، عاجز آ کر کے نماز کو مختصر کیا اور باہر نکل کر کے دیکھا بھائی کون سی چمبھی مخلوق اور عجیب و غریب مخلوق آ گئی ہے جس کی وجہ سے گھوڑا بدک رہا ہے۔ باہر نکل کر کے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، جھوپڑی کے اوپر ایک بدلی سی ہے اور اس میں عجیب و غریب روشنی ہے اور وہ روشنی اوپر کو اٹھتی جا رہی ہے، اوپر کو اٹھتی جا رہی ہے۔ صبح میں جب حاضر خدمت ہوئے اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، رات کا ماجرا پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسید بن حضیر وہ فرشتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت پر وہ اترے تھے، اگر تم صبح تک قرآن پاک پڑھتے رہ جاتے تو مدینے والے دیکھ لیتے کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت نہیں ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اسی فیض کے ساتھ، اسی روحانیت نورانیت کے ساتھ اور ہر طرح سے محفوظ ہوتے ہمارے ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ یہ فیض اور یہ روحانیت جو ہمارے دلوں میں نہیں آ رہی ہے تو ہمارے دلوں کی کمی ہے، ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، میلے ہو چکے ہیں، دنیا کی نحوست، دنیا کی قدورت اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ دل آئینہ بنا نہیں ہے، جس کی وجہ سے قرآن کا فیض نہیں آتا ہے۔ آئینہ جب صاف شفاف ہوتا ہے تب سامنے کا عکس اور سامنے کی چیز اس میں نظر آتی ہے، جب آئینہ گندا ہوتا ہے تو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت سے اور ذکر کی کثرت سے دل آئینہ بنتا ہے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل بڑی مشکل سے بنتا ہے اور یہ بنانے سے بنتا ہے، ذکر کی کثرت سے بنتا ہے، توبہ اور استغفار اور درود شریف کی کثرت سے بنتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے بنتا ہے۔ دوستو یہ مدرسے اور یہ مکاتب جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے وہی قرآن ہے، وہی فرشتوں کا نزول، وہی رحمت کا نزول اور وہی سکینہ کا نزول۔ ذکر الہی پر جب سکینہ نازل ہوتا ہے، ہم سب کے بزرگ تھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم مظاہر سہارنپور، حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، حضرت وہاں کے تو نمائندہ تشریف لائے حضرت مولانا مفتی محمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کے قبر کے سرانے کے درخت پر ابھی بھی ایک خط لٹکا ہوا ہے، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو یہ مدرسے کی وقت ہمارے دلوں میں ہو، یہ ہمارے جو قرآن پاک پڑھنے والے بچے ہیں اور پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان کی وقت ہمارے دلوں میں ہو۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ سب سے بہتر ہیں۔ تو واقع میں نفس الامر اور واقع میں بھی یہ بہتر ہیں، ہمیں بھی اپنے دل پر جبر ڈال کر کے سمجھنا ہوگا کہ یہ بہتر ہے۔ اگر آپ نے کمتر اور کہتر سمجھا ہے تو آپ کے پھر ایمان کی خیریت نہیں، آپ کے ایمان کا خیر نہیں ہے۔ جس کو اللہ فرمائے اچھا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اچھا اور آپ اس کو سمجھے کمتر اور کہتر، تو ہمارا اور آپ کا ایمان کہاں رہا؟ دوستو یہ حفظ قرآن اتنی بڑی دولت ہے،
میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ سنے آدمی کوئی اچھی مٹھائی بغل میں کھا رہا ہو تو آدمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، نہیں، اچار کوئی بغل میں کھا رہا ہو تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ حفظ قرآن کی فضیلت اور بشارت کو سن کر کے ہر مومن کے دل میں، ماں بہنوں کے دلوں میں، ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ابھرنا چاہیے کہ نہیں ہم بچے کو حافظ بنائیں گے۔ بچے نہیں ہیں تو پوتوں کو بنائیں گے، نواسے کو بنائیں گے، بھتیجوں کو بنائیں گے، اور نہیں ہے تو ہم اپنے پیسے سے کسی طالب علم کو حافظ بنا لیں گے۔ الحمدللہ ابھی اس طرح کا مزاج چل پڑا ہے۔ بہت سارے احباب یہ مدرسے والے ہیں، جانتے ہیں، ہم لوگ بھی جان رہے ہیں کہ کئی احباب ایسے جو کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو حافظ ہوئے نہیں، ہمارے بچوں میں بھی کوئی اس عمر کا نہیں ہے جس کو ہم حافظ بنا لیں۔ ایک حافظ کے اوپر کتنا خرچ ہوگا، کئی سال میں حافظ بن جائے گا، اور سالانہ اس کا کیا ہوگا، وہ بہت سارے احباب دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن کی قدردانی۔ تو دوستو یہ قرآن اور اس کا یہ حفظ، یہ اتنی بڑی دولت ہے جس کے، لیکن یہ جو حافظ ہمارے بچے ہیں یہ یاد رکھیں، حفظ کر لینا کمال نہیں ہے، ان کو باقی رکھنا کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا اس کے لیے 10 گنا ثواب، اور لے کر کے میدان حشر میں نہ پہنچے تب یہی لے۔ ایسے ہی حفظ قرآن پر یہ بشارت ہے، یہ حفظ قرآن کے ساتھ یہ ہمارے حافظ لوگ میدان حشر میں پہنچیں گے تب نہ کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ اب میاں صاحب کو یاد ہی نہیں ہے تب کیا پڑھیں گے، کیا چڑھیں گے صاحب؟ اس لیے یہ ہمارے جو بچے حافظ ہوئے ہیں حفظ قرآن کی دولت کو بچائے رکھیں، اس کی تلاوت کریں گے اور پڑھتے رہیں گے، یہ حفظ قرآن برقرار رہے گا۔ چھوڑ دیں گے تو بہت جلد یہ سینوں سے نکل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ یہ جو بشارتیں آئی ہیں وہ جب یہ ہیں جبکہ حفظ قرآن کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق اس کا عمل بھی۔ قرآن کہتا ہے نماز کی پابندی کرو، حافظ صاحب نمازیں نہیں پڑھتے۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، حافظ صاحب زکوٰتیں نہیں دیتے۔ قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھو، اب وہ روزہ نہیں رکھتا ہے۔ ان آیتوں پر جب عمل نہیں ہوگا تو پھر وہ فضیلت اور وہ بشارت حاصل نہیں ہوگی جو اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جن آیتوں پر عمل نہیں ہوگا کل قیامت کے دن وہ ساری آیتیں دل و دماغ سے بھلا دی جائیں گی۔ جن آیتوں کے مطابق حافظ کا عمل نہیں ہوگا ان آیتوں کو دل و دماغ سے بھلا دیا جائے گا اور اس بنیاد پر اس کی ترقی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے جو حفاظ کرام، ہمارے جو بچے حافظ ہوئے ہیں، یہ حفظ قرآن کو برقرار رکھنے کی بھی محنت کوشش پوری زندگی کریں اور اس کے مطابق عمل بھی کرے، تب جا کر کے یہ فضیلت حاصل ہوگی اور ان کے ماں باپ کے ساتھ جو اکرام اعزاز ہوگا وہ ہوگا۔ خاندان کے 10 آدمی کی جو سفارش کر کے بخشوانے کی صورت ہوگی وہ جب ہوگی جبکہ اس کے مطابق خود ان کا عمل ہوگا۔ دوستو مدارس یہ ہمارے اسلامی چھاونیاں ہیں جو قرآن حدیث کی یہاں سے حفاظت اور اشاعت کا کام ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں مربوط رہنا اور اس سے جڑے رہنا۔ یہ آج تو یہ زکوٰۃ فطرے کی رقم سے اتنے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، ہم سب کے مخدوم گزرے ہیں۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرما رہے تھے زکوٰۃ تو میل ہے، مال کا میل ہے۔ جب محل کچیل سے اتنی بڑی قیمتی چیز تیار ہو رہی ہے، اتنے اچھے حافظ اور اتنے اچھے قاری اور اتنے بڑے مفتی اور اتنے بڑے قاضی اور اس طرح کے علماء تیار ہو رہے ہیں، اگر آج امت طے کر لے کہ نہ زکوٰۃ کی رقم سے ہم مدرسے کو نہیں، عطیہ کی رقم سے ہم چلائیں گے، للہ کی رقم سے چلائیں گے، تو اب نہ معلوم کیسے 4 چاند لگ جائے گا، نور علی نور ہو جائے گا۔ میل کچیل سے جب اتنا بڑھیا مال تیار ہو رہا ہے، جب فریش مال آئے گا اور الہیت والی عطیہ اور اس طرح کی رقمیں ہوں گی تو ان کے بڑے اچھے اثرات پڑیں گے، بڑے اچھے اثرات پڑیں گے۔
لیکن یہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مدرسہ والوں کو زکوٰۃ دینا ہی بند کر دیا، نہیں، آپ کے زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف جس میں آپ کو دوہرا اجر ملے گی، یہاں تو غربا کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا ہی، اور قرآن حدیث کی اشاعت کا بھی ثواب ملے گا، قرآن حدیث کی اشاعت کا ثواب ملے گا۔ ایک بات میں کہوں اور ختم کر دوں، بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں للفقراء الذین انفقوا فی سبیل اللہ والی آیت کے تحت کہ ہمارے اس زمانے میں اس آیت کے مصداق یہ مدارس کے ہمارے یہ طلبہ اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، نہ کمانے جا رہے ہیں، نہ دکان چلانے جا رہے ہیں، نہ ملازمت کرنے جا رہے ہیں، 24 گھنٹہ اپنے آپ کو انہوں نے باندھ رکھا ہے مدرسے سے، اور ان کے حالات کو دیکھیے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا غریب محتاج یہ، اور وہ کسی سے چپک کر اور گڑ گڑا کر کے نہیں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک آپ لوگوں کے ذریعے سے جو کچھ پہنچا رہا ہے اسی پر گزر بسر کرتے ہیں اور محنت سے پڑھتے ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق ہمارے اس زمانے میں مدارس کے طلبہ اور یہ مدارس کے جو علماء ہیں یہ بڑے قیمتی، یہ مخلص لوگ ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے، یہ 6 گھنٹے کی حاضری بناتے ہیں اور 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، اتنے بڑے اخلاص کی کیا بات ہوتی؟ کوئی بھی مدرسہ ہو، ہمارا دارالعلوم سہارنپور ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو یا شاہی مراد آباد ہو یا دارالعلوم نصرت العلماء ہو، کوئی بھی ہو، ہم لوگ حاضری بناتے ہیں 6 گھنٹے کی اور ڈیوٹی کرتے ہیں 24 گھنٹہ۔ ایسا مغرب بعد بھی لگے ہوئے ہیں، فجر سے پہلے بھی لگے ہوئے ہیں، فجر کے بعد بھی لگے ہوئے ہیں، کہیں طلبہ کے کھانے کی نگرانی، کہیں ان کے نماز کی نگرانی، اور کہیں ان کے سونے کی نگرانی، اور کہیں ان کے بدل قطع کی نگرانی۔ اس تعلیم تربیت کر کے 100% تعلیم اور اسی طریقے سے تربیت کر کے اجاگر کر کے ان بچوں کو جو ہے انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، انسان سازی کی فیکٹری۔ اس لیے دوستو اس طرح کے مدرسوں کی قدر کریں آپ، یہ اور کمی کوتاہی کہاں نہیں ہوتی۔ ہم ہمارے برادری کے ہی علماء ہیں، ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے یہ مدارس کے جو ہمارے یہ علماء ہیں صرف 2 باتوں پر دھیان دے دیں، ایک یہ کہ تعلیم و تربیت کو چوکس کریں، اچھی تعلیم اچھی تربیت دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے مالیات کا حساب بھی صاف ستھرا رکھیں۔ یہ 5 آدمی کو ہم حساب نہیں دے سکتے ہیں، اللہ کے یہاں کہاں سے حساب دے لیں گے؟ جی مالیات کا حساب صاف ستھرا ہو، قوم سے پیسہ لینا ہے، قوم کو جب تک مطمئن نہیں کریں گے، اطمینان کے ساتھ سادے صدر کے ساتھ وہ آپ کو مال نہیں دیں گے، ان کے دل میں یہ شک شبہ رہے گا، نہ معلوم ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے، صحیح جگہ پہ خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تو اس شک شبہ کے ساتھ آپ کو کیسے دیں گے؟ شرح صدر ہوگا، سال میں اتنی آمدنی آئی، اتنا خرچ ہوا، اتنا قرض ہے یا اتنا بچت ہے، حساب صاف کرنے میں کیا جاتا ہے اگر دل میں اگر کوئی کھوٹ نہیں ہے تو۔ میں کہا کرتا ہوں جو جس مدرسے میں بھی یہ 2 کام ہو جائے اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، اخلاص کے ساتھ تعلیم و تربیت کو اور اسی کے ساتھ ساتھ مالیات کا صاف ستھرا حساب۔ تب دیکھیے برکت کتنی ہوتی ہے، اور تب دیکھیے کہ مدرسے کی ترقی کیسے ہوتی ہے۔ بڑے شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، سرپرستوں کے نام ایک خاص خط لکھا تھا، اس خط کے اندر فرمایا تھا کہ میرے نزدیک سب سے اہم یہ 2 چیزیں ہیں مدرسے کے اوقات اور مدرسے کے اموال۔ مدرسے کے وقت کو بھی صحیح طور پر استعمال ہونا چاہیے، جو پڑھنے کے اوقات ہے اس میں پڑھاویں لوگ، اب بچے پڑھیں، اوقات کو بھی صحیح طور پر استعمال کریں اور اس کے اموال کو بھی صحیح طور پر استعمال کریں، جو جس کا مصرف ہے وہاں خرچ کریں، مالیات کا حساب صاف ستھرا ہوگا اور تعلیم و تربیت صحیح ہوگی، عند اللہ تو مقبولیت ہوگی ہی ہوگی اور عند الناس بھی مقبولیت ہوگی، لوگ مطمئن ہوں گے اور اس طریقے سے دل کے گہرائی کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اسرار کے ساتھ آپ کو دیں گے کہ حضرت یہ مال قبول کر لیجیے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چہرہ بنوا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، کہا کہ مولوی جی یہ رقم ہے لے لو، تو کہا کہ کیسا؟ تو بچوں کے لیے ہے تو تم ہی بانٹ لو۔
کہا کہ نہیں مولوی جی آپ ہی بانٹ دیجیے، لے لو۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں تم ہی بانٹ دو۔ وہ دیکھا کہ نہیں قبول کر رہے ہیں تو حضرت کے جوتا میں گھسا کر کے چلا گیا، جوتی میں گھسا کر کے چلا گیا کہ تب تو چلا جاؤں گا تو نہیں لینی اور بانٹ ہی لیں گے۔ اس طرح یہ اللہ کے ہاں جب مقبولیت آتی ہے لانے کی تو اس طرح کے حالات رونما ہوتے ہیں اور اللہ کا بے شمار فضل ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو نوازے جائیں گے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ یہ اتنا نوازا جائے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اپنا جو ادارہ ہے دارالعلوم تدریس قرآن، اللہ پاک اس کو بے انتہا قبول فرمائے، ہر قسم کی سلطتن سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہر جو بھی ضروریات درپیش ہیں، جو بھی کٹھنائی ہیں، مشکلات ہیں، ان مشکلات کو اللہ پاک حل فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنے کی، پڑھانے کی، چلانے کی ہمت اور توفیق دے۔ ماشاءاللہ۔ معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان صوفی باصفا پیر طریقت جناب حضرت مولانا اظہار الحق صاحب المظاہری، ناظم مدرسہ جامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنھوا، سیتامڑھی بہار، بڑی عزیز تشریف